السلام علیکم۔ آپ جس انسان سے پیار کرتے ہیں اس کو نظر انداز کیسے کریں؟ اگر آپ جس انسان سے پیار کرتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو نظر انداز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس کے پیچھے آپ کے پاس بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا، وہ آپ کو اگنور کرتا ہے، پہلے جیسی وہ آپ کو اٹینشن نہیں دے رہا، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر اس انسان کو اگنور کروں گا، اس کو تھوڑا پیچھے دھکیلوں گا، اس کو کم ٹائم دوں گا تو وہ مجھے زیادہ اٹینشن دے گا، وہ مجھے زیادہ ٹائم دے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ انسان جس پرسنالٹی کا مالک ہے، جو اس انسان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، کم از کم میرا اس بندے کے ساتھ لائف ٹائم چلنا وہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور ہماری سوچ بالکل بھی نہیں ملتی، ہمارے درمیان بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، اور ابھی سے ہمارے اتنے کانفلکٹ چل رہے ہیں، اور وہ بندہ مجھے فورس کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے پرسنلی کہ میں اس بندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس انسان کو تھوڑا اگنور کروں تاکہ یہ خود ہی میری جان چھوڑ جائے، میری زندگی سے نکل جائے، تاکہ میں اس کو ٹائم کم دوں اور وہ خود سمجھ جائے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا، جب میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو وہ میری زندگی سے نکل جائے۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ریزن ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ کسی انسان کو جو اگنور کرنا ہے، اس ٹاپک پر اتنی ڈیٹیل سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سمپلی کہا جائے تو یہی ہے کہ جی آپ سامنے والے انسان کو ٹائم کم دیں، ٹھیک ہے، اس کے میسیجز کا رپلائی نہ کریں، یہی ہے اگنورنس، اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن اس سٹیپ کو میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی انسان کو نظر انداز کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی انسان ان کے ساتھ غصے سے بات چیت کرے نا، تو وہ بیچارے ساری ساری رات ان کو نیند نہیں آتی کہ یہ بندہ میرے ساتھ اس نے غصہ کیوں کیا ہے، یا کوئی تھوڑا سا رویہ ان کے ساتھ چینج کر کے بات چیت کر لے تو وہ سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے اس بندے نے میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیوں کیا، اور وہ خود یہ سٹیپ ان کے لیے اٹھانا کسی انسان کو نظر انداز کرنے کا، یہ تو ایک بہت ان کے لیے ٹف کام ہو سکتا ہے، مشکل کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایک سٹرانگ وائی ہے پیچھے، سٹرانگ وجہ ہے آپ کے پیچھے، اس بات کے پیچھے کہ آپ نے اس بندے کو اس وجہ سے نظر انداز کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا تو میں بھی اس کے اگنور کرتا ہوں، یا اس طرح کی جب ریلیشن شپ آگے چلانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگنورنس کا طریقہ کچھ مختلف ہے۔ لیکن جب کسی انسان کو پراپر چھوڑنا ہو، پراپر بریک اپ کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اب میں یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا، اور آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اب آپ کس وجہ سے آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کسی انسان کو اگنور کرنے کا۔ اب ایک انسان جو آپ کی زندگی میں گھس چکا تھا، جس کو آپ نے اپنے سارے راز، ساری باتیں، ساری ویکنسز آپ نے بتا دی ہیں، اور آپ کی اس انسان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن چکی ہے، آپ کو اس انسان کی عادت ہو چکی ہے اور اس کو بھی آپ کی عادت ہو چکی ہے۔ اب کسی بھی وجہ سے آپ اس بندے کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں اس کو ڈائریکٹلی اس کو ٹائم نہیں دوں گا، یا ویسے ہی بس میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کروں گا، تو میں اس کا مطلب ہے اگنور کر رہا ہوں، اور آپ بالکل فری بیٹھے رہیں، تو اس طرح پاسیبل نہیں ہوگا۔ آپ کا جو مائنڈ ہے یہ اسی انسان کے بارے میں سوچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ موبائل فون دیکھتے رہیں گے کہ اب اس کا کیا میسج آ رہا ہے، اب اس کا کیا میسج آ رہا ہے، کتنی کال اس نے کر لی ہیں، تو کیا مجھے اب یہاں پر اس کو رپلائی کر دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خود بڑے کنفیوز رہیں گے، اور آپ کا اپنی ذات پر کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے، اور میں بھی
آپ اس انسان کے میسیجز دیکھتے رہیں اور اس کو رپلائی نہ کریں تو آپ خود کو گلٹی فیل کریں کل کہ اس نے تو مجھے میسیج کیے تھے، میری مسٹیک تھی، میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا۔ تو ان ساری گلٹ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جتنی انرجی، جتنا ٹائم سامنے والے انسان کو دے رہے تھے، اب اتنا ٹائم، اتنی انرجی آپ کو کسی اور کام پر لگانی پڑے گی، کوئی اور پروڈکٹیو کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا ہو سکتا ہے پروڈکٹیو کام؟ اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے لیے باہر جانا مشکل ہے، واک کرنا مشکل ہے، تو آپ یہ کریں کہ کوئی بھی سافٹ سکل وہ لرن کریں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پر فری آف کاسٹ کورس کروائے جاتے ہیں، یوٹیوب اس کے اوپر بے شمار ڈیٹا اویلیبل ہے۔ کوئی بھی اپنی پسند کی گرافک ڈیزائننگ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ایک تو آپ کی مصروفیت بن جائے گی، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ کا فوکس جو ہے وہ کام پر لگے گا اور آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور سیکنڈ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو آپ اپنی سکل کو سیل کر کے، اپنی سکل کو بیچ کے آپ بہت ساری ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ مصروفیت بنا لیں۔ اور اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ یہ سکل وغیرہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی وہ ضرور ہونی چاہیے۔ کم از کم آپ ڈیلی بیسس پر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہ ایکسرسائز آپ ضرور کریں۔ اب اس کے علاوہ کیا اور ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟ آپ جناب والا کوئی نہ کوئی بکس ریڈنگ کرنے، ٹھیک ہے؟ اپنی پسند کی کوئی کتاب پڑھیں۔ آپ کتاب کون سی پڑھنی چاہیے؟ یہ آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آیا آپ کو سائیکالوجی کی بکس میں انٹرسٹ ہے، ریلیشن شپ کے بارے میں انٹرسٹ ہے، اسلامک ہسٹری ان کے بارے میں انٹرسٹ ہے، پوئٹری کے بارے میں انٹرسٹ ہے، کس چیز کے بارے میں آپ کو انٹرسٹ ہے؟ تو آپ اپنے انٹرسٹ کی بک جو ہے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بک کو بائی کرنے کے تو آپ کو بے شمار بکس مل جائیں گی پی ڈی ایف فری، انٹرنیٹ پر فری، مطلب پی ڈی ایف بک بہت ساری پڑھی ہیں، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے۔ اگر آپ نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ جس آدمی نے 10 کتابیں پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے 10 میل تک سفر کیا۔ تو آپ کو دوسرے لوگوں کی سوچ پڑھنے کا، دوسرے لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے۔ آپ بک ریڈنگ کی ہیبٹ اس کو ڈیولپ کر لیں۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے نہ تو بک ریڈنگ ہوتی ہے، نہ آپ کوئی سافٹ اسکل سیکھ سکتے ہیں، تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں۔ جو آپ کے پرانے فیلوز ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی میں کوئی ایسا پرسن ہوگا جس کے ساتھ آپ کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے دوستوں کو ٹائم دیں۔ صرف اور صرف یہ ساری ایکٹیویٹی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وہاں سے فوکس ہٹے اور کسی اور جگہ آپ کا فوکس لگ جائے، کیونکہ آپ بالکل خالی بیٹھے رہیں گے، بالکل فری بیٹھے رہیں گے، تو اس سے آپ کے مائنڈ میں وہی انسان اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے، اور سوچتے رہیں گے تو پھر آپ کا خود کے اوپر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنا آپ اس انسان کے بارے میں سوچیں گے، جتنا آپ اس انسان کے بارے میں اس کی تصویریں دیکھیں گے اور اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے، اب اتنا اٹینشن آپ کی اس انسان کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا خود کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں سے فوکس ہٹا کر کسی اور جگہ فوکس لگائیں۔ اگر ان ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ آپشن اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ بس صرف اور صرف ہمارا مقصد پیچھے یہ ہے کہ وہاں سے ایک دفعہ ہمارا فوکس وہ ہٹ جائے۔ گاٹ اٹ؟ سیکنڈ کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا پرپز ڈیفائن کریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ اب صرف اس انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کوئی نہ کوئی پرپز تھا، اور آپ اپنا پرپز، اپنا ٹیلنٹ اس کو ڈھونڈیں اور اس کے اوپر ورک کریں، ٹھیک ہے؟ بغیر مقصد کے زندگی آپ نہ جئیں۔ کوئی اپنا ایک خواب دیکھیں، ڈریم بنائیں،
ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے زندگی میں یہ بننا ہے، یہ کام مجھے زندگی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں اور اس کے اوپر کام کریں۔ آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا نا، ایک منزل ہوگی، ایک ٹریک آپ کے سامنے ہوگا کہ یار میں نے وہاں جگہ پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ لاہور سے اور آپ نے کراچی جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک منزل ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے کراچی پہنچنا ہے۔ اب آپ راستے سے بھٹکیں گے نہیں، مطلب ادھر ادھر آپ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے مائنڈ میں ٹارگٹ ہوگا کہ میں نے کراچی پہنچنا ہے، اتنے ٹائم میں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا فوکس آپ کی منزل پر ہوگا۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی منزل نہیں ہوتی، آپ کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، پھر یہ ہے کہ جدھر کی آندھی چلتی ہے آپ اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں کوئی آپ کو کہنے کا کہتا ہے کہ آپ یہ والا کام کر لیں، آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے کبھی خود کو جانچا ہی نہیں ہوتا، آپ نے کبھی اپنی پہچان ہی نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر جدھر سے سوسائٹی کا ٹرینڈ چلتا ہے آپ اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو دوسروں کی انگلی کے اشارے پر چلتا ہے نا، اگر سارے کسی گڑھے میں جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی گڑھے میں جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنا راستہ، اپنی فیلڈ، اپنے پروفیشن کے انتخاب خود کریں اور اپنا مقصد خود اس کو ڈیفائن کریں، کیونکہ جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، جو جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور انسان آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو تھوڑا سا ریلیکس ہوں اور اپنا ٹیلنٹ اس کو دریافت کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو جئیں آپ۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس کو اگنور کرنا ہے بس اس کو اگنور کر دیں، پھر ٹھیک ہے، سٹینڈ لے لیں۔ اب اگنور کیسے کرنا ہے کہ اب دیکھیں، آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ اگر اس کو پراپر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کی نہ تو کال اٹھائیں، نہ اس کے کسی میسج کا جواب دیں اور بالکل کنارہ کشی کر لیں، بالکل سکرین سے غائب ہو جائیں۔ لیکن جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے اٹینشن چاہیے یا میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس صرف اس کو تھوڑا لائن پر لگانا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس بندے کے میسج کو تو سین کریں، ٹھیک ہے، اس کی کال کو آپ مصروف کر دیں اور اس کے میسج کو سین کریں اور رپلائی کرنے میں تھوڑی سی دیر لیں، تھوڑا سا وقفہ لیں، جلدی فوراً رپلائی نہ کرنے، کم از کم اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کا وقفہ آپ ضرور لیں۔ اتنا آپ اگلے بندے کے میسج سین کر لیں اور 2-3 دن کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ یہ ہے نا کہ میں نے اگلے بندے کو تھوڑا تڑپانا ہے تاکہ وہ میری طرف اس کی اٹینشن بڑھ جائے، تو 2-3 دن کے لیے آپ نے اس کے میسیجز کالز کو بالکل اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے، میسیج سین کرنا ہے، کوئی رپلائی نہیں دینا۔ 3 دن کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا اس کو رپلائی کرنا ہے، لیکن تھوڑا لیٹ رپلائی کرنا ہے۔ اگلے بندے کے دل میں انسیکیورٹی، اگلے بندے کے دل میں کھونے کا احساس وہ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے کہ اگر یہ بندہ مجھے اگنور کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، چاہے اس کو مجھ سے بہتر مل گیا ہے، یا آپ یہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ سامنے والے انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیں گے، یہ فیئر پیدا کر دیں گے کہ اب آپ اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، تو جیسے ہی سامنے والے انسان کو یہ بات ریئلائز ہوگی تو پھر وہ مطلب اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرے گا، میسیجز، کالز، اور بالکل وہ لائن پر آ جائے گا۔ تو لائن پر لگانا ہے تو پھر آپ نے 2-3 دن کے لیے اگنور کر کے پھر دوبارہ سے کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ نے اس بندے کو اسی طرح ویٹ کروانا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ یہ بالکل سٹیبل ہو چکا ہے، بالکل اب اس کا دماغ ٹھکانے آ چکا ہے، تو پھر آپ اس کو پراپر وقت دینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگلا بندہ کتنا ڈیزرو کرتا ہے، اتنا وقت، اتنی محبت اگلے کو دیں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اس کی اوقات سے زیادہ اس کو وقت دیں گے، اس کی اوقات سے زیادہ اس کو عزت دیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس بندے نے آپ کو اگنور کرنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس بندے کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اس کو لائن پر لگانا ہے، اس لیے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں، جس کو میں اگنور کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ کنٹینیو کرنا ہے، بس کچھ دن کے لیے اگنور کرنا ہے
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ انسان آپ کو اگنور نہ کرے، تو اس کے لیے بڑا آسان سا سلیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ ہوں گی نا، کوئی انسان آپ کی پرسنل پرائیویسی میں نہیں گھسے گا۔ لیکن جب آپ کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کریں گے، کوئی انسان وہ آپ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے، کچھ بھی کویسچن کر سکتا ہے، اور جب آپ بالکل اگلے کے لیے دروازے کھول دیں گے نا اور ساری ویکنسز، ساری باتیں اس کو بتا دیں گے، اور آپ کی زندگی ایک کتاب کی طرح بن جائے گی کہ سامنے والا انسان جہاں سے اس کا دل کرتا ہے وہ صفحہ پلٹ دیتا ہے، اور جب اس کے وہاں سے دل بھر جاتا ہے تو وہ بالکل اگلا صفحہ۔ تو اتنا زیادہ آپ نے کسی کو ڈھیل نہیں دینی، اتنا زیادہ آپ نے اوپن مائنڈڈ نہیں بننا، بلکہ کچھ راز ان کو ہمیشہ راز رہنے دینے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس انسان سے محبت نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ آپ اس انسان کو چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اس انسان کو چاہتے ہیں، اور آپ اپنی ساری ویکنس، ساری باتیں اس کو اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان وہ انسان آپ میں انٹرسٹ لوز کر جائے، ایسا نہ ہو کہ اس انسان کا انٹرسٹ وہ آپ میں ختم ہو جائے۔ تو کچھ انٹرسٹ جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ باتیں ان کو اپنی ذات تک محدود رکھا جاتا ہے، کہ تاکہ سامنے والا انسان تھوڑی سی ایفرٹ کرتا رہے اور وہ تجسس میں رہے، آپ کی کھوج میں رہے، آپ کی تلاش میں رہے، آپ کو جاننے کی پوری کوشش کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی انسان کو مکمل آپ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہیں، یہ آپ کی ویکنس ہیں، یہ آپ کی اصلیت ہے، اور یہ آپ نے ایک نقاب اوڑھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انسان آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو بجائے کہ وہ آپ کو اگنور کرے، آپ نے وہ نوبت آنے ہی نہیں دینی، آپ نے سٹارٹنگ سے اس بندے کو اگنور کرتے رہنا ہے، تاکہ وہ بندہ تھوڑا سیٹ رہے، تھوڑا اپنے لمٹ میں رہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔